خود بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سیف صاحب کیا درست ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی عمران خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کو احتجاج کے حوالے سے حکمت عملی بتائی ہے؟ عمران خان صاحب سے میرا رابطہ رہا ہے بالکل، اور باتیں ہوتی ہیں۔ میں کچھ دیر پہلے کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال آئی ایم کانسٹنٹ کانٹیکٹ ود ہم، اور ان کی طرف سے بالکل ہدایات ملتی رہتی ہیں، اور وہ میں دوسرے جو ہمارے رہنما ہیں ان تک میں نے پہنچائی ہیں۔ مطلب تو وہاں سے کوئی فون کے ذریعے آپ سے رابطہ کرا رہا ہے؟ وہ خود کال کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے درمیان میں رابطہ بحال ہوا ہے؟ کل ملاقات بھی ہوئی تھی آپ لوگوں کی۔ بس رابطوں کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ بات کروں، میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ زیادہ تفصیلات میں جاؤں، لیکن ہاں آئی مین بالکل ان سے رابطہ ہے، اور رابطے کے نتیجے میں جو ہے مختلف میسیجز پاس آن ہوتے رہتے ہیں۔ صاحب تو جو اب رابطے کا نتیجہ اور جو حکمت عملی آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کے تحت کیا تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا تو بڑا واضح موقف بھی ہے اور لائحہ عمل بھی ہے، اور اسٹریٹجی ساری قوم کے سامنے ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 24 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور ہم پہنچ گئے، اور آج ہم ڈی چوک کا ہم نے کہا تھا، ڈی چوک بھی پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور اس میں پھر یقیناً ہماری طرف سے جو 3 مین مطالبات ہیں اس پر ہم بات کریں گے، حکومت کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہوش اور حواس سے اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اور سیاسی تدبر سے کام لیتے ہوئے ہمارے مطالبات کو پر آگے پیش رفت کرے گی، نہ ہوئے تو یہ احتجاج جاری رہے گا۔ صاحب اب تک کے دعووں میں جو آپ لوگوں نے دعوے کیے وہ صحیح آپ لوگوں نے ثابت کیے، جو کچھ حکومت نے دعوے کیے وہ دعوے ناکام ثابت ہوئے، آپ لوگ اسلام آباد آئے بھی، ڈی چوک کے قریب آپ کے کارکن پہنچے بھی، بٹ ناؤ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے اب آپ سے نہ مذاکرات کریں گے اور نہ ہی آپ کو ڈی چوک کی طرف جانے دیں گے، اگر تھوڑا سا پیچھے کی طرف دھکیلا ہے وہیں پر آپ کو روکا جائے گا، تو کہ کنفرنٹیشن کی طرف معاملہ جائے گا؟ شاہزیب دیکھیں، حکومت کی تو یہی ان لاجیکل اور غیر منطقی قسم کی بیان بازی نے ہی اور اپروچ نے ہی یہ مسئلہ اب تک اتنا بگاڑ دیا ہے۔ اگر حکومت سیاسی تدبر سے کام لیتی اور جمہوری انداز میں معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت ہوتی تو آج ہم احتجاج ہی نہ کر رہے ہوتے، آج پرامن ماحول میں یہ سارے مسائل حل ہوئے ہوتے، بلکہ یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اب یقیناً ان کا یہ جو رویہ ہے، اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، جس طرح کا سخت لہجہ استعمال کیا گیا، تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے غلطیوں پہ غلطیاں ہی کرنی ہے، اور امبیرسمنٹ اور شرمندگی کا سامنا کرنا جو ہے وہ ان کی خواہش ہے، تو یہ کریں۔ بٹ ٹھیک ہے، اگر یہ مذاکرات نہیں کرتے تو نہ کریں، ہم تو اپنے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب اگر آگے انہوں نے وائلنس یا تشدد استعمال کرنا ہے تو اس کا نتیجہ بھی یقیناً ان کے ہی خلاف نکلے گا، کیونکہ پوری قوم تو کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت پاکستان کے حالات کو اور مانیٹر کر رہی ہے، اور حکومت جو کچھ بھی کرے گی اور نیگیٹو کام کرے گی، کوئی منفی طرز عمل اختیار کرے گی، تو اس کا لازمی نتیجہ حکومت کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ یہی ہمیں صاحب اب ایک جو مسئلہ ہے جو آپ نے اگر اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ایک دن میں بھی کی تھی، ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ فرسٹریشن ہے کہ پی ٹی آئی نے بیوقوف بنایا۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ہم نے کہا آپ سنجانی میں جا کے کر لیں، پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سنجانی میں چلے جاتے ہیں، ہم سے راستہ مانگا، ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اس کے بعد انہوں نے مس کمٹمنٹ کی، اور ظاہر آپ لوگوں کی ملاقات کی راہ بھی ہموار کی گئی جب آپ اور بیرسٹر گوہر صاحب جا کے عمران خان صاحب سے ملے، تو مس کمٹمنٹ آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے؟ سنجانی کا کمٹ کر کے آپ لوگوں نے اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا؟ شاہزیب دیکھیں، میں تمام عمل میں شریک رہا ہوں، ذاتی طور پر میں انوالو تھا۔ سنجانی کے حوالے سے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی تھی، سنجانی کے حوالے سے ایک تجویز تھی جس پر غور کیا گیا، جو خان صاحب کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد اس تجویز کی روشنی میں ہم نے اپنے لائحہ عمل کو تبدیل کرنا تھا، ڈی چوک کی بجائے ہم نے سنجانی جانا تھا، لیکن ہماری پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک ہی جائیں گے۔ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، کوئی پولیس کی رکاوٹیں نہیں ہٹائی گئیں ہمارے وعدے کے نتیجے میں، اور بعد میں ہم نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہم ٹرانسپیرنٹ تھے، ہم نے کوشش کی کہ ہم اس معاملے میں تصادم کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے مفاہمت سے ایگریڈ ایک جگہ پہ پہنچیں، لیکن
نہیں ہو سکا, اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, اور آج مظاہرین جو ہے یہاں پہنچ گئے. مقابلہ ہوا ہے پولیس کے ساتھ ہر دوسرے قدم پہ, آنسو گیس کے شیلز چلے ہیں, ربر کی گولیاں چلیں, لائیو فائرنگ ہوئی ہے. ہمارے اس وقت تک 4 کارکنان کی شہادت کی تو میرے پاس کنفرم اطلاعات ہیں. جو ہے وہ پولی کلینک اور ٹیمز اسپتال جو ہے اس وقت زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو وائلنس تو ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے اور کوئی ہمیں سیف پیسج یا کھلا راستہ نہیں دیا گیا تھا. مگر دوسری طرف 3 رینجرز اہلکار اور 1 پولیس اہلکار کی شہادت ہونا, پھر پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر شیلز دکھائے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا حکومت کے استعمال کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف سے زیادہ شیلنگ ہوئی ہے, اور جو رینجرز اہلکار کی شہادت ہوئی اس میں وزیر اعظم, آرمی چیف دونوں نے جنازے میں شرکت کی. تو یہ بھی دوسری طرف سے آپ لوگوں کے اوپر آ رہا ہے جو کہ ظاہر مشکلات کھڑی کر سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے. ایز فار ایز یہ رینجرز اہلکاروں کی کہ جاں بحق ہونے کی بات ہے, ہمارے موقف کے مطابق اور بعض اطلاعات جو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اور جو کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ایک گاڑی کا ڈرائیور جس گاڑی کے نیچے آ کر وہ ان کی جو وہ جاں بحق ہوئے ہیں, حادثہ ہوا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ تھا, میں گاڑی تیز چلا رہا تھا, مجھے نظر نہیں آیا, رات کا اندھیرا تھا, لائٹیں نہیں تھیں اور اچانک کی سڑک پہ آ گئے اور میں ان کو یہ حادثہ ہو گیا. اب اگر حکومت کا موقف درست ہے اور ہم واقعی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے تو تحقیقات کریں. اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اور کوئی ان کو تفتیش میں چیز سامنے آتی ہے تو ہم تیار ہیں تحقیقات کا سامنا کرنے, لیکن الزام برائے الزام لگا کر ہمیں بدنام کر کے ہمارے کارکنوں کو وائلنٹ ڈکلیئر کر کے کریک ڈاؤن کرنا یا قانونی کارروائی کا جواز پیدا کرنا وہ غلط ہوگا اور ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں, میں خود ایک ایف آئی آر میں ایک واقعے کے حوالے سے 6 ایف آئی آر میں نامزد ہوں. میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں گا. وہ جو 5 اکتوبر کو ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہوا دل کا دورہ پڑنے سے, اس کے قتل کی ایف آئی آر میں اور پی ٹی آئی کے اور رہنما شامل ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جھوٹی ایف آئی آر بنانے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ تھوپ کر ہمارے خلاف ایف آئی آر درج کراتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں شفاف تحقیقات رینجرز اہلکاروں کی شہادت یا پولیس اہلکار کی شہادت کے حوالے سے ہو تو تحریک انصاف اوپن ہے اس بات کے لیے کہ شفاف تحقیقات کرے, جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دے دیں. پھر صرف رینجرز کی نہیں, جتنے بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے وائلنس کی ہے, سب کا بتائیں, ثبوت دیں, بالکل ہم تیار ہیں, لیکن جھوٹ نہ بولیں, غلط غیر ضروری بیان بازی اور غلط. مگر کیا یہ درست ہے کہ آپ لوگ شیلز لے کے آئے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ہیں, جو کہ یہاں پولیس کی طرف فائر کیے جا رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق ہم نے پولیس ہی کے شیلز ان کے اوپر واپس پھینکے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہے یا شیلز نہیں ہے جو استعمال کیا جا رہا؟ ہم پرامن احتجاج کرنے آئے تھے, ہم اسلحہ لے کر بالکل نہیں آئے اور نہ اس پہ استعمال ہوا ہے اسلحہ. اگر اسلحہ استعمال ہوا ہوتا تو یہ جو ہمارے کارکن گولیوں سے زخمی ہو رہے ہیں ان کی بجائے پولیس والے اس طرح زخمی اسپتال میں لائے جاتے. صاحب, اور آپ کہنے کہ آپ مذاکرات کا حصہ رہے, تو ان مذاکرات میں کیا خود محسن نقوی صاحب بھی شامل تھے؟ مختلف لوگ تھے جی, بشمول نقوی صاحب, اور وہ وزیر داخلہ ہیں, ظاہر ہے ان کے ساتھ بات ہوئی, اور مختلف شخصیات ہیں. لیکن شاید مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. میں اعتماد کو وہ نہیں کرنا چاہتا, مجروح نہیں کرنا چاہتا دوسری سائڈ کے, تو اس لیے میں نام مجھ سے آپ نہ ہی پوچھے تو میں مشکور ہوں گا. مگر جب ٹھیک ہے میں نام نہیں پوچھتا, مگر مذاکرات کا کوئی نہ کوئی آپ کا پوائنٹ آف کنسنسس ہوگا, اسی لیے آپ کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہوگی, ورنہ نہ دی جاتی. اگر کوئی مذاکرات آگے نہ بڑھے ہوتے آپ لوگوں کے درمیان, تو آپ لوگ عمران خان صاحب کے پاس کیا پیغام لے کے گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ جو بعد میں ویٹو ہو گیا؟ نہیں, میں نے جیسے بتایا یہ تو میں اوپن ہے, کوئی ایسی کوئی خفیہ بات اس میں نہیں ہے. کہ ایک تو یہ تھا کہ جی آپ ڈی چوک کی طرف نہ آئیں, اسلام آباد شہر میں آپ یہ ہزاروں لوگوں کو داخل نہ ہونے دیں کیونکہ اس سے لا اینڈ آرڈر اور ڈسٹربنس ہوگی, ایک. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو درج ہیں یا ہمارے باقی لوگوں کے خلاف, ان پر آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا پروسیس دوبارہ شروع کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے مذاکرات کا پروسیس شروع ہو چکا تھا, لیکن بیچ میں پھر درمیان میں حکومت کی طرف سے بعض وزراء نے اس طرح کے بیانات دیے نیگیٹو قسم کے, منفی قسم کے, جس کے بعد یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا اور خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا مذاکرات کو جاری رکھنے سے. تو ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ خان صاحب کو اب راضی کریں کہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو. خان صاحب ان دونوں مطالبات کو ایکسیپٹ کر گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سنجانی میں کر لیں, اگر آپ کچھ وہاں کرنا چاہیں وہاں کر لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے, میں ڈی چوک سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی آپ شروع کریں دوبارہ, اور ان کی طرف سے بھی بندے نامزد ہوں اور آپ سٹارٹ لے لیں. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر یہ رویہ سامنے آ گیا, اور اس رویے کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ
اس طرف نہ گئے اور اب تو وہ مذاکرات سے خود ہی انکاری ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد اب یقیناً سٹیل میٹ ہے. اب اللہ کرے کہ یہ سٹیل میٹ ٹوٹے, انہیں ہوش آئے, اور یہ ہوش کے بعد جو ہے کوئی. مگر جب خان صاحب بھی راضی ہو گئے تھے تو اس کو ویٹو کس نے کیا؟ کیونکہ آپ نے ایک بیان بھی دیا کہ بشرا بی بی نہیں مانی اس حوالے سے. بشرا بی بی ظاہر ہے کھل کر اعلان بھی کر رہی ہیں کہ ڈی چوک سے نہیں جاؤں گی جب تک کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا. جی یہ بات درست ہے. بی بی نے تو, بشرا بی بی نے تو برملا اور اوپنلی کہا ہے, اور تقریروں میں وہاں جو ہجوم میں اس میں احتجاج کے دوران کارکنوں کو کہا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانوں گی, میں نے ڈی چوک ہی جانا ہے. تو وہ ڈی چوک پہنچ گئی. اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری آپس میں وہ جو مذاکرات کا وہ بریک ڈاؤن تھا وہ ہو گیا. لیکن بہرحال یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی. پولیٹیکل مسائل میں مذاکرات آخر دم تک چلتے رہتے ہیں. بریک کرنے والا جو بیان نقوی صاحب کی طرف سے آیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بیان نہیں ہے. اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. بات چیت کے دروازے کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت کھلے ہونے چاہیے. ہم مذاکرات کے ذریعے یہ مسائل سارے حل کر سکتے ہیں اگر ضد اور ہٹ دھرمی کا جو ایک کی جو اینک ہے اس کو ہٹا کر بات کی جائے. تو صاحب جب آپ لوگ گئے عمران خان صاحب سے ملنے تو کیا درست ہے کہ فون پر بھی بات کرائی گئی, وہاں سے آپ لوگوں نے بات کرائی, یا عمران خان صاحب کی بات کرائی گئی علی امین گنڈا پور صاحب سے, بشرا بی بی صاحبہ سے؟ نہیں, بشرا بی بی صاحبہ سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی. علی امین گنڈا پور صاحب سے بات کر کے عمران خان صاحب نے یہی بات ان کو کی کہ میں نے آج اس بات کو اوکے کیا ہے کہ آپ مذاکرات حکومت سے دوبارہ شروع کریں, اور سنجانی میں اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے, میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے, اور یہ بات بھی میڈیا نے رپورٹ کی ہے, کیونکہ وہاں پر جو سننے والے تھے, بات چیت کرنے والے تھے خان صاحب کے ساتھ, تو وہاں سے ہی یہ باتیں پھر میڈیا میں بھی آ گئی ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, یہ بات ہوئی ہے. لیکن باہر صورت جیسے میں نے کہا کہ اس پر پھر عمل نہیں ہو سکا ہماری سائڈ سے. بشرا بی بی نے اعلان کیا کہ میں ڈی چوک ہی جاؤں گی, اور وہ پھر ڈی چوک پہنچ گئی کارکنان کے ساتھ. علی امین گنڈا پور صاحب بھی چلے گئے. تو عمران خان صاحب آپ لوگوں کے تھرو بھی پیغام گنڈا پور صاحب کو پہنچا سکتے تھے. وہ کیا آپ ایک میکسیمم ٹرسٹ چاہتے تھے کہ میں علی امین گنڈا پور کے منہ سے سننا چاہتا ہوں بات؟ نہیں, ہمارے منہ سے سننے کی بات نہیں تھی, لیکن چونکہ وہ وہاں پر بشرا بی بی نے اس موقف سے اختلاف کیا تو پھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ خان صاحب خود بات کر لیں, تاکہ اگر بشرا بی بی کے ذہن میں کوئی ایسا شک ہے کہ شاید ہم وہ میسج صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہے تو وہ شک بھی دور ہو جائے. تو یہ ایک مزید اس بات کو سٹرینتھن کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے گزشتہ چند دنوں میں, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. میں شاہزیب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ملے تو خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ 36 گھنٹے سے ان کو اپنے اس چھوٹے سے سیل سے باہر نہیں جانے دیا گیا, نہ ایکسرسائز کرنے دی گئی, نہ ان کو واک کرنے دی گئی. 36 گھنٹے سے وہ قید تھے اس ایک چھوٹے سے سیل میں, اور ان کی 3 دن سے شیو بھی نہیں ہوئی تھی, شیو بھی ان کی بڑی ہوئی تھی. تو یہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے فسطائی, یہ جمہوری معاشروں میں ناقابل قبول ہے. وہ دور نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو بند کر کے بھول جائیں گے, اور یا یہ جبری طریقے سے ان کو حراست میں رکھتے ہوئے جسمانی اور ذہنی تشدد کریں گے. دس از ٹارچر, اور ٹارچر بین الاقوامی قانون میں بھی جرم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رویہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے. اگر انہوں نے جمہوری انداز میں حکومت چلانی ہے تو اپنے مخالفین کے ساتھ جمہوری انداز میں بیہیو کریں. صاحب اب حکومت تو ظاہر کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے, تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی یہ واضح ہے کہ انہوں نے خان صاحب نے بھی کمیونیکیٹ کر دیا, پھر بھی اگر بشرا بی بی نہیں مانی تو کیا پارٹی کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ لائن کراس ہو رہی ہے, حالانکہ خان صاحب نے کہا اس کے باوجود کراس ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ڈسکس کرنی ہے کہ کس نے لائن کراس کی یا کس نے بات نہ مانی. یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی فروئی باتیں, ان پر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. گولیاں چل رہی ہیں, لوگ زخمی ہو رہے ہیں, 4 لاشیں اسپتال میں پڑی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے میں سنجیدگی سے حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے. مجھے ڈر یہ ہے, مجھے خدشہ ہے, اور یہ باتیں میڈیا میں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے حکومت آج رات کو ڈی چوک میں کریک ڈاؤن کرے. اگر کریک ڈاؤن ہوا مزید وائلنس ہوگا, مزید جانے کا خدشہ ہے, اور اس سے معاملات مزید پیچیدگی کا شکار ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے پازیٹیو طریقے سے مسئلے کو حل کریں, ضد نہ کریں. مگر صاحب آپ جب مذاکرات کی بات کریں, اگر حکومت آپ سے مذاکرات کر بھی لے, دیکھیں پچھلی دفعہ کیے, سنجانی پر کنسنسس ہوا, عمران خان صاحب بھی مان گئے, بشرا بی بی نہیں مانی, تو اب کس سے مذاکرات کریں؟ پھر حکومت ڈائریکٹ بشرا بی بی سے مذاکرات کرے تاکہ انہیں یقین ہو کہ جو بات ہوگی وہ مانی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, وہ جو سنجانی والی بات تھی وہ ایک چھوٹا سا ایشو تھا جس پر بات ہوئی. مذاکرات کا مین ایشو وہ نہیں تھا. مذاکرات تو ہمارے 3 ایجنڈا پوائنٹس ہیں.
میں نے بتا دیے ہیں آپ کو، عمران خان اور اس کا باقی ساتھیوں کی رہائی، اور 26ویں آئینی ترمیم کو ریڈو کرنا، الیکشن کا 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کرانا، اور ہمیں اپنا مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرنا، یہ ہمارے مطالبات ہیں. اس پر مذاکرات ہوں گے. یہ کہنا کہ جی فلاں جگہ ہوگا، فلاں جگہ نہیں ہوگا، وہ ٹوپی آپ نے فلاں رنگ کی پہننی ہے، فلاں کی نہیں پہننی، یہ تو فروعی قسم کے ایشوز ہیں. ان پر تو ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے نا. ہمارے مذاکرات تو اصل ایشو پہ ہونے، اس پر اگر بیٹھیں گے تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا. ایز آف جو سچویشن ایز آف ناؤ، اگر اب تو آپ لوگ اعلان کر بھی دیں، آپ کو لگتا ہے کارکن آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور وہ مان جائیں گے؟ اگر سب مان بھی جائیں گے، جی سنجانی چلتے ہیں وہاں جا کے ہم بیٹھتے ہیں، تو کیا کارکن مان جائیں گے جتنا وہ چارج ہیں اس وقت؟ شاہزیب سنجانی کا ایشو تو اب ختم ہو چکا ہے نا. اس کو تو اب دوبارہ سے ہم نے ریوائیو نہیں کرنا، نہ اس پہ ریوائیو کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ کوئی سنجیدہ طریقے سے پیش رفت کو دکھا کے، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دکھا کے کوئی مذاکرات کرنے کا ارادہ ہے. اگر وہ چیز نیت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے، پھر کمیٹی بنے گی، پھر بات چیت شروع ہوگی. تو عمران خان کی طرف سے اعلان بھی آ جائے گا، ہم خان صاحب سے بات کریں گے، خان صاحب اعلان کر دیں گے کہ جی ٹھیک ہے اب آپ دھرنا ختم کریں، ہماری بات چیت ایک اچھے ڈائریکشن میں چل پڑی ہے. کچھ سی بی ایمز دکھائیں، کچھ اقدامات ایسے کریں کہ ہمیں نظر آئے کہ ہاں واقعی یہ لوگ سنجیدہ ہیں. لیکن اگر زبانی جمع خرچ و دعوے اور اس طرح کی باتیں کریں گے اور دھونس دھڑلے کی باتیں کریں گے تو پھر تو نہ مذاکرات کا کوئی چانس ہے، نہ شروع ہوں گے اور نہ ہمارا دھرنا ختم ہوگا. اور صاحب کیونکہ حکومت نے ایک پوزیشن لے لی ہے کہ مذاکرات نہیں کریں گے اور آپ آ کر دکھائیں واپس ڈی چوک، تو آپ کے پاس دھرنا دینے کی اور پوری تیاریاں ہیں. ظاہر ایک لمبا عمل ہے، اگر آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا پینا، واش روم، یہ سارے کے سارے معاملات. دیکھیں ہم کیا کریں گے. ہم نے ہمارے بارے میں اسی حکومت کا ایک وزیر ہے جس نے اپنے آپ کو ایک سا بنا کے بیانات دیتا رہتا ہے، وزیر دفاع کہلاتا ہے اپنے آپ کو. اس نے کتنی بار کہا تھا چیلنج کر کے کہ علی امین جو ہے وہ اٹک کراس نہیں کر سکتا. یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ علی امین نے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اٹک کراس ہی نہ کیا، اسلام آباد میں اس کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. اب وہ پتہ نہیں گھر میں ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا، مجھے یقین ہے کہیں چھپا ہوا ہے. دوسری بات، ہم نے تو اپنا ہر قول فعل سے ثابت کیا ہے، ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. اب ہم یہاں آ گئے ہیں، یقیناً ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں. 24 تاریخ کو روانہ ہوئے ہیں اور 27 کو شام کو پہنچے ہیں. اس سفر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کمیٹڈ کارکن ہیں. رہ گئی بات آگے برداشت کرنے کی، بالکل سردی گرمی بھوک پیاس ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہے، سب کچھ ہو جائے گا. صرف یہ سنجیدگی کا اظہار کریں. جہاں تک تعلق ہے ان کی دھونس دھڑلے کا، تو پھر دھونس و دھڑلا جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا شاید انہوں نے ابھی اس کے الف بے بھی نہیں دیکھی. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے پھر طاقت کا استعمال اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں.